آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں رات کے وقت ایک شخص اکیلے گشت کر رہے تھے، مطلب کہ پیٹرولنگ پر تھے۔ ان شخص کے پہن پر کئی طریقے کے پیچز لگے پڑے تھے، لیکن ان کی شخصیت اور روب کا یہ عالم تھا کہ وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز، جو اس وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کے نام سے کانپتی تھی۔ وہ شخص کوئی اور یا کوئی عام سپاہی نہیں تھے، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک رات گشت کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ سے تھوڑا دور ایک خیمے، مطلب کہ ٹینٹ سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب حضرت عمر خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر برتن رکھ کر بیٹھی ہے اور اس میں پانی ابل رہا ہے۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ برتن میں کیا ابل رہا ہے؟ عورت نے جواب دیا، اس میں پانی اور کنکڑ ہیں جو ابل رہے ہیں۔ میں بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سوتے ہوئے بھول جائیں کہ کھانا نہیں ہے، اور میرے اور عمر کے بیچ، یہ یاد رکھیے گا، یہ تھوڑا سا جملہ، میرے اور عمر کے بیچ اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے ہماری خبر نہیں لی۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ ایک عام عورت کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے شخص ہے حضرت عمر ہی ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب دنیا کے سب سے طاقتور رولر کو ایک عام سپاہی، مطلب ایک عام شہری، یہ بات کہتا ہے، تو آج کے اگر آپ زمانے کے یا آج کے دور کے اگر آپ کسی رولر کو یا کسی لیڈر کو دیکھیں اور ان سے اس طریقے کی بات کہہ دی جائے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ لیکن سوچ کر دیکھیے کہ جب دنیا کے سب سے طاقتور رولر کو ایک عام شہری یہ بات کہتی ہے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آپ سوچ کر دیکھیے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیا لگتا ہے کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوا ہوگا۔ چلیے میں آپ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر وہاں سے بھاگے، وہ سیدھے بیت المال، مطلب کہ جو اسٹیٹ ٹریجری ہوتی ہے نا، وہاں پہنچے۔ انہوں نے آتے ہوئے گھی اور کھجور کی بوری اٹھائی۔ ان کے غلام اسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے رو کر جواب دیا، وہ آج دنیا کے ہر لیڈر اور ہر ذمہ دار انسان کے لیے نا ایک بہت بڑا تماچا ہے اور بہت بڑی سیکھ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت عمر نے خود وہ بوری اپنی پیٹھ پر لادی، اس خیمے تک گئے، خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کھلایا۔ جب بچے ہنسنے لگے تو حضرت عمر کے چہرے پر سکون آیا۔ یہ ہوتی ہے ریئل لیڈرشپ۔ اور آج کے دور میں ہم لیڈرشپ کا مطلب سمجھتے ہیں پاور، اسٹیٹس، وی آئی پی سیکیورٹی اور دوسروں پر حکومت کرنا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سکھایا کہ لیڈرشپ پاور کا نام نہیں ہے، لیڈرشپ ذمہ داری، اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں نا 3 ایسے کور کوالٹیز ملتی ہیں جو آج ہمیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اپنانی ہیں، اور ہمیں اس بات کو بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب خود کرو۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ انہیں تولا جائے۔ جب تک آپ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود نہیں لیں گے نا، آپ ایک اچھے باپ، اچھے امپلائی یا اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور اگر ہم یہ صرف کرتے رہنا کہ میں ناکام ہو گیا تو اس میں میرے گھر والے ذمہ دار ہیں، میں ناکام ہو گیا تو میری قوم ذمہ دار ہے، میں ناکام ہو گیا تو میری گورنمنٹ ذمہ دار ہے، میرے بھائی، اگر ہم یہ وکٹم گیم کھیلتے رہیں گے نا تو آج جہاں ہیں کل بھی وہیں رہیں گے۔ ہمیں اس وکٹم مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے اور خود کی ذمہ داری لینی ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے 24 گھنٹے دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے مان لو کہ آپ 8 گھنٹے سوتے ہو، اس کے بعد کے 16 گھنٹے آپ کیا کرتے ہو؟ چلو اس میں سے مان لو کہ آپ 2-3 گھنٹے اپنی کھانے پینے میں، یہاں وہاں، ان سب چیزوں میں آپ نکالتے ہو، جو ضرورت زندگی ہے اس میں نکالتے ہو۔ باقی کے 15 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ باقی کے 12 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ باقی کے 8 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ بلیو می،
اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی لینی سیکھ لی، اگر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیا نا، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے خود ذمہ دار ہیں، کوئی دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر والے جو ہمیں کئی معاملوں میں، کئی معنوں میں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ ان کا حسن سلوک ہے، ورنہ ہم اس لائق بھی بہت سارے معاملوں میں نہیں ہیں کہ ہمارے گھر والے جو سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے۔ کئی معاملوں میں آپ دیکھنا، میں بہت ساری باتیں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے بچوں کو دیکھ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ مطلب ایک اچھی ایج پر پہنچ چکے ہیں، ایک اچھی ایج پر، لیکن اس کے باوجود بھی گھر والوں پر اس طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ مان لو ان کو اگر ایک ضروری چیز بھی لینی ہو تو اس کے لیے بھی وہ گھر والوں کے بنا نہیں افورڈ کر سکتے، اور وہ بچے اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور دوسری چیز ہے ایبسولوٹ جسٹس، انصاف بنا کسی بھید بھاؤ کے۔ جب ان کے اپنے بیٹے پر بھی کوئی الزام آیا یا کسی عام شہری کا معاملہ ہوا، حضرت عمر نے کبھی کسی کو پریویلیج نہیں دیا، انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ لیکن آج انصاف بہت الگ ہو چکا ہے، اسی لیے ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں انصاف برابر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ڈسپلن اور فیئر لیسنس۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب تمہیں کسی راستے پر چلتے دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ روب کسی دھن دولت سے نہیں آیا تھا، یہ ان کے پختہ ایمان اور کیریکٹر کی وجہ سے تھا۔ جو حضرت عمر کا کیریکٹر، جو پختہ ایمان تھا، یہ اس کی وجہ سے تھا۔ تو آج اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے، آپ چاہیں پھر اپنے گھر کے ہیڈ ہوں، کسی ٹیم کے مینیجر ہوں، یا اپنی خود کی زندگی کے آنر ہوں، کیا میں اپنی ذمہ داری لینے کا جوش ہے مجھ میں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں؟ کیا ایمانداری ہے میری ذمہ داری میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اکاؤنٹیبلٹی لینا شروع کیجئے۔ ریئل اسٹرینتھ اونچے بول بولنے میں نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے میں ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، ہماری لائف جیسی بھی آج ہے نا، ہم بہت حد تک اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری لینے سے ہمیشہ بھاگتے ہیں، ہمیشہ کتراتے ہیں، اور ہم اس کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ناکامی، ہماری کسی بھی چیز کی وجہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، جبکہ بہت سارے کیسز میں اس کے ذمہ دار صرف ہم خود ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہائپ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔